ناظرین، ناول فرار کے بعد کے 7ویں قسط حاضر ہے۔ اپنی دانست میں بہت چوکنا ہو کر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا اس سرائے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے وہ اس جہنم میں آیا تھا۔ ابھی وہ مشکل 7-8 قدم ہی چل پایا تھا جب اچانک ایک ٹارچ کی روشنی اس کے منہ پر پڑی۔ شیر عالم کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ چند سیکنڈ کے لیے تو اندھا ہی ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچھ دیکھنے لائق ہوا، سامنے مردود شکل پہ نظر پڑتے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ یہ گیتانجلی تھی۔ شیر عالم نے اندازہ کر لیا کہ پھنس چکا ہے، معمولی سی کمزوری کا مظاہرے سے زندہ درگور کر دے گا۔ اس نے دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال لیا۔ یہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اس نے گیتانجلی کو اپنی چرب زبانی سے اعتماد میں لینا تھا، بس صورت دیگر گلا گھونٹ کر اسے مار دینا تھا۔ اگر گیتانجلی کی مدد کے لیے کوئی آ جاتا یا اس کے ذریعے بات سوامی تک پہنچ جاتی تو وہ شیر عالم کو کتے کی موت مار دیتے۔ اس نے چند ہی لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کر لیا۔ کسی چکنے چیتے کی طرح وہ کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا کر رہے تھے تم یہاں؟ گیتانجلی کی آواز اس کے مضبوط ارادوں کی غماز تھی۔ میرے خیال میں اب تم ٹارچ بجھا دو۔ میں یہاں سے بھاگ تو سکتا نہیں، لیکن ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی میں تمہارا بھی بھلا ہے، میرا بھی۔ شیر عالم کے طویل بے مقصد جواب نے گیتانجلی کو چند لمحوں کے لیے صحیح بوکھلا ضرور دیا۔ کون ہو تم؟ تم مجھے جانتی ہو گیتانجلی؟ میں کون ہوں اس کا علم بھی تمہیں ہو چکا ہے، لیکن میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں کہ آدم خوری پر اتر آؤں۔ زبان سنبھال کے بات کرو۔ سوامی کے متعلق اپنے دل و دماغ میں غلط بات سوچنے والوں کو بڑی اذیتناک موت ملتی ہے۔ شیر عالم کی چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ گیتانجلی نے جتنا زور لگا کے بات کہی ہے، اس میں گیتانجلی کے دلی جذبات شامل نہیں۔ میں جانتا ہوں، پھر بھی اطلاع پہنچانے کا شکریہ۔ اب مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم جیسی خوبصورت اور باکمال عورت اگر چاہے تو لاکھ دلوں پہ راج کر سکتی ہے، چاہے تو اس ملک میں کسی بڑی ہستی سے شادی کر کے دولت، اقتدار، شہرت، عزت سب حاصل کر سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کسی مجبوری نے ایسے وحشی درندے کے ساتھ تمہیں باندھ رکھا ہے۔ کس مجبوری نے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ گیتانجلی نے ٹارچ بجھا دی۔ بلیک میلنگ۔ شیر عالم نے اندھیری میں تیر چلایا۔ تم دیکھو گیتانجلی، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے تمہیں فتح پور میں پہلی مرتبہ نہیں دیکھا۔ میں نے آج سے 3 ماہ پہلے تمہیں دیکھا تھا جب تم اس آشرم میں آئی تھی۔ اس نے گیتانجلی کی بات کاٹ کر اس پر بھرپور نفسیاتی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے کہا نا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میری بات پوری سن لو، پھر مجھے شوق سے گولی مار دینا۔ شیر عالم نے اسے ایک پتھر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے جم کے بیٹھ گیا۔ گیتانجلی کسی شہزادہ معمول کی طرح اس کے حکم کی پیروی کر رہی تھی۔ ہاں گیتانجلی، میں نے جس روز تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس روز سے میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہیں اپنا حال دل بتاؤں، لیکن روب حسن کے سامنے میری زبان گنگ رہی۔ یوں بھی میں کوئی اچھا آدمی نہیں۔ گیتانجلی، میری زندگی میں درجنوں لڑکیاں آئیں اور چلی گئیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں دل سے اتار نہیں سکا اور بے بس ہو کر کھینچا چلا آیا ہوں۔ ہاں گیتانجلی، جان لو کہ میں تمہارے سوامی مہاراج پر 1000 بات لعنت بھیجتا ہوں۔ میں کسی یاترا کے لیے نہیں، صرف تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کمرے تک جانے کا مقصد صرف تمہیں دیکھنا تھا۔ میں کل سے اس آشرم میں دھکے کھا رہا ہوں، مجھے تمہارا ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ گیتانجلی، میں برا انسان ہوں لیکن وحشی نہیں۔ میں نے زندگی میں دولت کسی پر جبر کر کے نہیں کمائی۔ میں اسمگلنگ کرتا ہوں، لیکن انسانی زندگی سے اپنی ہوس نہیں مٹاتا۔ تم نے پوچھا تھا نا یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا ہوا تم مل گئی۔ میں تمہارے سوامی کے کالے کرتوت دیکھنے نہیں نکلا۔ اس کمرے میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ بالکل غیر ارادی تھا۔ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب جو سلوک چاہو میرے ساتھ کر لو۔ گیتانجلی، میں نے زندگی کے 5 قیمتی سال سرحدوں کے آر پار سمرنگ کرتے گزارے ہیں۔ میں کسی بھی صورتحال سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بزدل انسان ہوں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں اس راز سمیت دفن کر سکتا ہوں، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تم جو بھی سلوک میرے ساتھ کرو گی، میں اس پہ کبھی اف بھی نہیں کروں گا۔ تمہارا دل چاہے تو مجھے گولی مار دو، دل چاہے تو سوامی کے سامنے پیش کر دو۔ آخری کلمات ادا کرتے اس نے اداکاری کے معراج کو چھو لیا تھا۔
اور اپنی آواز ایسی گمبھیر بنا لی تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ اب وہ اس طرح مسکینوں کی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا جیسے اگر ابھی گیتانجلی نے اسے حکم دیا تو خود کو گولی مار لے گا۔ تم پاگل ہو، احتیاط سے چلو ورنہ مارے جاؤ گے، تم ان لوگوں کے نزدیک کیڑے مکوڑے جتنی اہمیت نہیں رکھتے، سمجھے تم؟ گیتانجلی بظاہر اسے ڈانٹ رہی تھی، لیکن شیر عالم محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا ہے، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تمہیں کس گدھے نے اس طرف آنے کا مشورہ دیا تھا؟ تمہیں کوشلیہ نے نہیں بتایا میں کہاں وشرام کرتی ہوں؟ تمہارے متعلق وہ اشارے کے نائے میں بہت کچھ بتا گئی تھی، اسے کنٹرول کرو، تمہیں مروا دے گی وہ موٹی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی شیر عالم کو کیا کہے۔ شیر عالم نے جان لیا تھا کہ گیتانجلی اندر سے ٹوٹ چکی ہے، وہ مشرقی عورت کی کمزوری سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں کیا الجھن چل رہی ہے گیتانجلی، میں بھی نفسیات کا طالب علم ہوں، میں نے اپنے کالج میں ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، میں پیدائشی برا انسان نہیں ہوں۔ جو تم نے جان لیا اسے بھی برائی نہیں مانتا۔ تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، یا میری محبت کو اپنا لو یا مجھے مار ڈالو۔ شیر عالم نے بڑے ڈرامائی لہجے میں کہا، تم دیکھو گگن دیپ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فی الوقت بھگوان کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہاری محنت کرتی ہوں، کس بھی لمحے یہاں سوامی کے فاتح دستے کا کوئی آدمی آ سکتا ہے۔ ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس طرف کوئی چڑیا بھی پر مار سکتی ہے۔ اگر انہیں بھنک بھی لگ گئی تو تمہیں مار ڈالیں گے، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ سوامی کے ہاتھ کتنے مضبوط، کتنے لمبے ہیں۔ اب تم جاؤ، بس اور کوئی بات نہ کرنا۔ ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں جانے سے پہلے۔ کیا؟ کہ تم کم از کم دن میں 2 مرتبہ مجھے اپنی شکل دکھاؤ گے۔ جاؤ گگن دیپ جاؤ، پاگل مت بنو۔ گیتانجلی اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ شیر عالم کے کندھے پہ دباؤ ڈال کے اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی شیر عالم کھڑا ہوا وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، پھر تیز تیز قدموں سے دوسری طرف چلی گئی۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شیر عالم بڑبڑایا۔ ابھی وہ چند قدم نہیں چلا تھا جب اپنے تعاقب میں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بجلی کی سی پھرتی سے وہ واپس گھوما۔ بچ گئے بیٹا، برے پھنسے تھے پر تمہاری چرب زبانی کام دکھا گئی، بڑے خوش قسمتوں میاں۔ یہ بشیر تھا۔ تم کہاں سے آن ٹپکے؟ میں نے سمت ٹارچ روشن ہوتے دیکھ لی تھی، میرے دل نے کہا تھا کہ تم قابو آ گئے ہو اپنی دانش میں، تو میں تمہاری مدد کو آیا تھا کہ اگر 1-2 بندوں نے تمہیں قابو کیا ہے تو ان سے مل کر نمٹ لیں، لیکن یہاں تو اب منظر دیکھ کر اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا۔ بھائی کمال کے اداکار ہو۔ بشیر نے اسے داد دی، لیکن بشیر محسوس نہ کر سکا کہ آج اس کا دوست شیر عالم کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اپنی اداکاری میں کچھ حقیقت کا رنگ بھر گیا تھا۔ شیر عالم کو احساس ہوا کہ اس نے گیتانجلی کو جو کچھ کہا تھا وہ ضرور اس میں کوئی بات اس کے دیر ارادوں کی نمائندگی بھی کر رہی تھی۔ گیتانجلی کے چلے جانے کے بعد اسے واقعی ہونے لگا اس نے گیتانجلی سے سچ کہا ہے۔ یار اس موٹی کو ذرا قابو میں رکھو، کہیں لینے کے دن نہ پڑ جائیں۔ شیر عالم نے حقائق کی دنیا میں لوٹتے ہوئے کہا، ہاں کچھ کرنا ہوگا۔ بشیر نے اتفاق کیا، دونوں چپ چاپ اپنے کمروں تک آ گئے۔ رات کا اسرار گہرا ہونے لگا تھا۔ شملے کی ٹھنڈک گو کے ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن برف کی طرح جسم کو کاٹتی تھی۔ دونوں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ خیریت گزری کہ کوشلیہ ابھی نہیں آئی تھی، ورنہ وہ سوالات کر کے ان کے ناک میں دم کر دیتی۔ شیر عالم اپنی دانش میں گیتانجلی کو قابو کر لیا تھا، لیکن ساری رات انہیں دھڑکا لگا رہا ہے۔ ممکن تھا کسی بھی لمحے گیتانجلی کا ارادہ بدل جائے اور سوامی کے گنڈے جو پجاریوں کے روپ میں یہاں موجود تھے ان کی جان کو آ جاتے۔ صبح انہوں نے معمول کی عبادات میں شرکت تھی، یہاں گیتانجلی بھی موجود تھی۔ شیر عالم کے ساتھ اس کی نظریں جب بھی 2-4 ہوتی مسکرا کے منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ اس صورتحال نے دونوں قدرے مطمئن کر دیا۔ بصورت دیگر دونوں نے آج ہی یہاں سے نکل جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ عبادات کے بعد تمام پجاریوں کے ساتھ وہ لنگر خانے چلے گئے۔ یہاں پجاریوں کو بھوجن دیا جا رہا تھا۔ مہاراج سوامی کی داسیاں ہر پجاری کے سامنے تھالی رکھ کر اس میں کھانے کی چیزیں پروس رہی تھیں۔ لنگر تقسیم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بھوجن کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی مہاراج سوامی نے وہاں پرویش کیا، پجاریوں نے ہری اوم ہری اوم کے جیکارے بلند کیے اور مہاراج سوامی کے اشارہ کرتے ہی بھوجن پر ٹوٹ پڑے۔ بھوجن کے خاتمے میں تمام بھکتوں کو ایک حال میں جمع کرنے ہونے کو کہا گیا۔ یہاں مہاراج سوامی کے ساتھ خصوصی بات چیت کرنے جا رہے تھے۔
स्वामी जी नरम गदेनों से मुज़य्यन तख्त पोश पे बैठ गए। इनकी अक़ीदतमंदों ने इनके सामने फ़र्श पे बिछी दरियों में बैठना शुरू कर दिया। ये लोग स्वामी के सामने नज़र उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। आज के भाषण में स्वामी जी ने बतौर ख़ास अपने बालिकों से कहा था कि वो आश्रम के डिसिप्लिन की हर तरह पाबंदी करें, यहाँ के किसी असूल की खिलाफ वर्जी न करें। ये इनकी तरबियत के लिए ज़रूरी था, क्योंकि स्वामी जी के साथ रह के अगर इन्होंने ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त ना पाया तो फिर इनकी सारी भक्ति बेकार जाएगी। कहीं से कुछ शक तो नहीं पड़ गया शेर आलम ने बशीर के कान में सरगोशी की? बशीर खामोश रहा। कुछ देर तक दोनों का मगज चाटने के बाद महाराज स्वामी अपने सिंहासन से उठे। जिस दरवाजे से आए थे इसी से बाहर चले गए। यात्री भी अपने कमरों को लौटने लगे। यहाँ के रिवाज के मुताबिक स्वामी महाराज बारी बारी सबको दर्शन देते थे। इनके आश्रम में आने वाले नए मुरीदों से अलग अलग मुलाकात करते थे। अभी अपने कमरों में बैठी थोड़ी देर हुई थी जब मोटी कुशलिया वहाँ आ गई। आज स्वामी महाराज तुम्हें दर्शन देंगे, इसने आते अपनी दानिश में खुशखबरी सुनाई। दोनों एक लम्हे के लिए भौं चुका कर रह गए। अभी वो ज़हनी तौर पर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। करीब आधा घंटा तक इन्होंने बड़ी रद्दोकद के बाद एक कहानी घड़ी, जो अचानक मुलाकात की सूरत में इन्होंने स्वामी जी की गोशवार करनी थी। ये भी तो मुमकिन है हमारा अंदाज़ा गलत साबित हो। बशीर ने ख्याल ज़ाहिर किया, नहीं, अब इस महफूजे की गुंजाइश नहीं रही। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने जो ना देखा होता तो इस लाइन पे सोचा जा सकता था। अभी दोनों के नतीजे में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जब गीतांजलि ने लेने के लिए वहाँ आ गई। स्वामी महाराज ने आपको याद किया है। गीतांजलि ने शेर आलम से नज़र मिलाते हुए कहा, हमारा सौभाग्य है। शेर आलम बोला। गीतांजलि कुछ और कहने के बजाय इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके कमरे से निकल गई। दोनों थोड़ी देर बाद स्वामी के हजूर हाजिर थे। महाराज स्वामी ने जिस कमरे में बुलाया था इसकी सच देख के दोनों को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि कुशल्या के जरिए जो कहानी इन्होंने महाराज स्वामी के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की थी वह इनकी मर्ज़ी के मुताबिक पहुंच चुकी है। दोनों ने झुककर महाराज के कदम बोसी की। हरिओम हरिओम। महाराज स्वामी ने दोनों को उठने और सामने वाली कुर्सी में बैठने का इशारा किया। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों चले आए हो? इन्होंने फ़ौरन सवाल दाग दिया। आपके चेले हैं महाराज, मन की शांति के लिए आपके पास आए हैं। शेर आलम ने कहा, तन की शांति है तुम्हारे पास? स्वामी ने बराह रास्त शेर आलम की आंखों में झांका तो उसको अपने बदन में बिजली के करंट का झटका महसूस हुआ। आप तो दिलों का हाल जानते हैं, आपने से तो कुछ छुपा नहीं। इस मरतबा बशीर ने कहा, ये तो मुमकिन है तुम खुफिया पुलिस के बंदे हो। स्वामी ने अचानक इन्हें बुखला दिया। आप जानते हैं महाराज कि ये मुमकिन नहीं। फिर तुम्हारा साथी छुप कर क्या देखने आया था? अचानक स्वामी ने इसके सर पे हथौड़ा बरसाया। शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि इस इमारत के किसी भी एक हिस्से से दूसरे के हिस्से की तरफ जाने वाली की मुकम्मल हरकत पर हमारी नज़र होती है। यहाँ शॉर्ट सर्किट कैमरों को खुफिया जाल बचा है। तुमने कैसे समझ लिया कि किसी भी हसास होने के कमरे के सामने तुम महफूज हो? एक लम्हे के लिए तो ज़मीन शेर आलम के पाँव तले सरकती महसूस हुई। जानते हो मेरे लिए दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि तुम दोनों को अभी कुत्ते की मौत मरवा लूँ, दूसरा ये कि तुम्हें इस गुनाह के प्रायश्चित का मौका दूँ, महाराज स्वामी ने कहा। नाज़रीन, अगली किस्त इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इस पर अपनी राय का इज़हार कीजिए, तबसरा कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अहबाब को भी इसे सुनने की तलकीन कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।